یہ بات بہت اہم ہے، سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔ آج تحریک لبیک پاکستان جو رسول اللہ کی عزت و ناموس کے دفاع کا مقصد لے کے میدان میں آئی ہے، بس اور کوئی مقصد نہیں۔ اور امیر المجاہدین نے پوری قوم کے جوانوں کو رسول اللہ کی محبت کا جام پلا دیا ہے۔ آپ امیر المجاہدین کو جو جانتا ہے اس سے پوچھیں گے تو وہ یہی بتائے گا، وہ صرف رسول اللہ کی بات کرتے تھے۔ وہ دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت جب فرانس کے اس ملعون صدر نے ربیع الاول کے مہینے میں پچھلے سال گستاخی کی۔ پورے 57 اسلامی ممالک میں اگر فرانس کے صدر کو کوئی للکارنے والی شخصیت تھی تو وہ امیر المجاہدین تھے، اور پھر وہ چلے گئے دنیا سے اور شہید عشق مصطفیٰ ہوئے۔ پھر ان کے صاحبزادے نے ایک مطالبہ کیا، جو مطالبہ معاہدے کی صورت میں گورنمنٹ سے طے پایا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا ہے، لیکن فرانس کا سفیر ملک بدر نہیں ہوا۔ 27 بندے شہید کیے ان بدبختوں نے، اور رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے والے حافظوں کو، علماء کو انہوں نے اٹھا کر پابند سلاسل کر دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کورٹ کا فیصلہ مانو۔ کورٹ کا فیصلہ 2 مرتبہ آ چکا کہ ان کی سزا کو کالعدم کیا جائے، بالکل حبس بھیجا میں ان کو رکھا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ بھی ایک دفعہ کہہ چکا کہ درخواست مسترد کر دی، لیکن اب کورٹ کے ذریعے سے یا جتنے خفیہ ہاتھ پیچھے ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، وہ سارے کے سارے ربیع الاول کا موقع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا موقع ہے، عیدوں کی عید کا موقع ہے۔ یہ اسلام کے اتنے بڑے دشمن ہیں کہ انہوں نے ابھی بھی سادات کو، علماء کو اور امیر المجاہدین کے شہزادے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو، جو اس تحریک کے امیر ہیں اور 26 سال کی بھرپور جوانی ہے، مطالبہ ان سے صرف ایک کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کچھ لے دے کرو، ناموس رسالت کی بات نہ کرو، باقی سیٹیں ہم دینے کو تیار ہیں، اقتدار میں تمہارا حصہ ہوگا۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ 6 مہینے نہیں، 30 سال بھی تم مجھے اس جیل میں بند رکھو تو بات رسول اللہ کی کروں گا۔ باہر آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چند گھنٹوں میں سارے کام ہو سکتے ہیں، مگر یہ سودا کوئی حضور کا غلام نہیں کر سکتا۔ جو مولوی بکے ہوئے ہوں وہ تو کر کے آتے ہیں نا سودے، چائے کی پیالی پہ وہ حکومت کی بک جاتے ہیں۔ ابھی عمران خان آیا کراچی میں گورنر ہاؤس میں تو مولویوں نے تعریفوں کے پل نہیں بلکہ ٹاور کھڑے کر دیے، او ہو۔ اور وہ یہ کہتا ہے صرف اتنا کر لو کہ ناموس رسالت کا جو اسٹانس تم نے اٹھایا ہوا ہے، تم جو فرانس کے صدر کی گردن اتارنے کی بات کرتے ہو گستاخ رسول کی، یہ مت کرو۔ پھر کیا کریں؟ پھر کون سا دین بیان کریں؟ اگر رسول اللہ کی عزت کی بات نہیں کرنی تو دین کون سا ہے؟ ہم تو پیدا اس لیے ہوئے ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، ہمارا تو ایمان ہے اللہ نے ہمیں پیدا ہی حضور کی غلامی کے لیے کیا۔ جب غلامی رسول کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو پھر اور کسی کی بات کیوں کریں؟ حکمرانوں کی ہم چاپلوسی کیوں کریں؟ تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی خفیہ تدبیریں تو ہیں نا۔ یہ دیکھنا آپ حضرات اس بات کے گواہ رہیے گا، وقت آنے والا ہے یہ آپس میں لڑیں گے، اللہ تعالیٰ ایک کے ذریعے دوسرے کو خود مروائے گا، یہ سزائیں ایک دوسرے کو خود دیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غالب فرمائے گا۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب باہر آنا تو ضرور ہے انہوں نے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بڑی شان و شوکت سے باہر لائے گا۔ جب وہ اندر رہ کر اتنی شان و شوکت والے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کی پہرےداری کی بات کر گئے تو آج قوم ان کے پیچھے کھڑی تو ہو گئی نا۔ لیکن جو نہیں کھڑے ہوئے ان سے کہتا ہوں آج دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ کی نسل بچ جائے گی، کیونکہ آپ کی نیکی آپ کی نسل کو منتقل ہوتی ہے۔ آج رسول اللہ کی عزت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، اور ان کی ذات کا مسئلہ نہیں، ان کا مطالبہ تو دیکھیں کتنا عظیم ہے۔ وہ کہتے ہیں گستاخ رسول سفیر جو ہے، جس ملک کا سفیر ہے وہ گستاخی رسول اس نے کی ہے، اس کو ہمارے ملک میں کیا کام؟ آپ نیوزی لینڈ کا سفیر جو ہے اس کے متعلق بات کر رہے تھے، ان کی ٹیم چلی گئی تو لوگ کہہ رہے تھے سفیر نکال دو، تو وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ گستاخی رسول ہوئی اس کا سفیر نکال دو؟ عزیز دوستو، اس لیے آپ سب رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔